الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الادب کمال الرجل، انسان کا کمال ادب ہے۔ الادب کمال الرجل، انسان کا کمال ادب ہے۔ بے شماری میرے بچے، میرے عزیز، مبادئ العربیہ جو صرف والا حصہ ہے اس کو ہم نے آپ کی خدمت میں 2-3 دنوں سے شروع کیا ہوا ہے۔ مبادئ العربیہ کو جلد نمبر 4 اور صرف کا حصہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے آ رہے تھے، اور سوال نمبر 7 کو بھی ہم نے پڑھا تھا جو یہ تھا ما هو الفعل الماضی، فعل ماضی کیا ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ لیکن 2 فوائد تھے۔ دوسرا جو فائدہ تھا میں نے آپ کے خدمت میں پڑھا تھا، لیکن سچ پوچھئے میرا اپنا دل نہ مطمئن نہیں ہوا کہ مطلب مکمل طور پر نہ یہ مطلب پہنچ گیا ہے، لہذا آج میں پھر اس دوسرے فائدے کو اپنے عزیزوں کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اپنی طرف سے بھی اطمینان ہو جائے، اور امید ہے کہ درس میرا پہلے والا بھی امید تو ہے پہنچ گیا ہوگا، لیکن کمی بیشی رہتی ہو تو وہ دور ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیے میرے بچے، اس سوال نمبر 7 کے ما هو الفعل الماضی، فعل ماضی کیا ہے، اس کے فوائد میں دوسرا فائدہ یہ تھا الماضی یقسم الی کامل و سابق و اکمل و ناقص، ماضی تقسیم ہوتی ہے کامل، سابق، اکمل اور ناقص میں، یعنی ماضی کامل ہوتی ہے، ماضی سابق ہوتی ہے، ماضی اکمل ہوتی ہے اور ماضی ناقص ہوتی ہے۔ پہلے نمبر پہ آغا جان تعریف کرتے ہیں کہ ماضی کامل کسے کہتے ہیں۔ جواب جی، ماضی کامل ایسی ماضی ہے جو کسی کام کے واقع ہونے کے تمام ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ماضی کامل وہ ہے جو دلالت کرتی ہے کسی کام کے واقع ہونے کے تمام ہونے پر، کہ وہ کام تمام ہو چکا ہے، بغیر اس کے کہ اس کا ایک دوسرے کام سے بھی کوئی رابطہ ہو۔ یدل علی حدث انقطع تماما، ایک کام پر دلالت کرتی ہے جو مکمل ہو چکا ہے، انجام پا چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، دون ان یکون لہ علاقۃ فی حدث آخر، بغیر اس کے کہ اس حدث کا ایک دوسرے حدث اور کام کے ساتھ کوئی رابطہ ہو۔ جیسے مثال دی تھی باری المریض، مریض ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر جان ایک دوسری ہے جس کو کہتے ہیں ماضی سابق۔ سوال، ماضی سابق کسے کہتے ہیں؟ جواب، ماضی سابق ایسی ماضی ہے جو ایک کام کے انجام ہونے پر دلالت کرتی ہے، ایک کام کے تمام ہونے پر، گزر جانے پر دلالت کرتی ہے، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ جو کام ہو گیا ہے حدث منقضی، اس کام کے انجام پانے کے بعد اس کا حال جاری ہے، یعنی اس کے اثرات وغیرہ اب بھی باقی ہیں۔ ماضی سابق وہ ہے جو ایک کام کے انجام ہونے پر دلالت کرتی ہے اور کام کے انجام ہونے کے بعد اس کے اثرات باقی ہیں۔ جیسے علت الصحیحۃ بعد ان لفظ المریض نفسہ، اس کے بعد کہ مریض نے اپنی جان دی ہے، چیخ بلند ہوئی، یعنی مریض جو تھا نا وہ تو مر گیا، مریض نے جان دے دی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہو گئیں، یعنی اس کے مرنے کے آثار باقی ہیں۔
تیسری میرے بچے ہے ماضی اکمل۔ ماضی اکمل کسے کہتے ہیں جی؟ ماضی اکمل جو ہے کسی کام کے انجام ہونے پر دلالت کرتی ہے زمانے غیر معین میں۔ ماضی اکمل وہ ہے جو کسی حدث پر دلالت کرتی ہے، اس کے انجام ہونے پر زمانے غیر معین میں، ایک دوسرے حدث سے پہلے کہ وہ دوسرا حدث بھی تمام ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ماضی اکمل کو ماضی کے صیغے سے، اور ماضی کے صیغے سے پہلے کانا لگایا جاتا ہے۔ ماضی اکمل کو تعبیر کیا جاتا ہے ماضی کے صیغے سے اور اس سے پہلے کانا ہوتا ہے۔ جیسے جناب مثال دیکھو، کنتُ قد کتبت الرسالۃ قبل قدومہ بزمان، اس کے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے، میں نے خط لکھ لیا تھا۔ کنتُ قد کتبت الرسالہ، میں نے خط لکھ لیا تھا، بزمان، ایک زمانے میں، قبل قدومہ، اس کے آنے سے پہلے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے بعد آگے جان ہے ماضی ناقص۔ ماضی ناقص یہ ہے کہ جو ایک حدث اور کام پر دلالت کرتی ہے کہ اس حدث کے ساتھ ایک دوسرا حدث بھی ساتھ ہے۔ ماضی ناقص وہ ہے یدل علی حدث جرى بمثابۃ حدث آخر۔ ماضی ناقص وہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا حدث بھی ہمراہ ہے، ایک دوسرا کام بھی اس کے ساتھ ہے۔ اور اس ماضی ناقص کو تعبیر کرتے ہیں مضارع کے صیغے سے، اور میرے آقا جان مضارع سے پہلے کیا ہوتا ہے آقا جان؟ کانا لگا دیتے ہیں۔ کنتُ اکتب لما دخل علی۔ اس کا ترجمہ کر لیں آپ کی خدمت میں، اور اگلا سوال نہ پھر وضاحت کروں گا، توجہ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الماضی یقسم الی کامل و سابق و اکمل و ناقص۔ ماضی تقسیم ہوتی ہے کامل اور سابق اور اکمل اور ناقص کی طرف۔ فالکامل یدل علی حدث انقطع تماما دون ان یکون له علاقۃ فی حدث آخر۔ ماضی کامل وہ ہے جو ایک کام کے واقع ہونے کے تمام ہونے پر دلالت کرتی ہے، انقطع تماما، جو تمام ہو چکا ہے، دون ان یکون له علاقۃ فی حدث آخر، بغیر اس کے کہ اس حدث کا، اس کام کا ایک دوسرے کام کے ساتھ کوئی رابطہ ہو۔ نحو بری المریض، مریض بری ہو گیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ والسابق یدل علی حدث منقض جرى حالا بعد حدث منقض۔ ماضی سابق وہ ہے جو ایک کام کے انجام ہونے پر دلالت کرتی ہے، بعد حدث منقض، اور کام کے انجام ہونے کے بعد اس کا حال جاری ہے، اس کے اثرات باقی ہیں، اس کا اثر اب بھی ہے۔ نحو علت الصحیحۃ بعد ان لفظ المریض نفسہ، اس کے بعد کہ مریض نے اپنی جان دی ہے، صحیحہ چیخ بلند ہوئی، چیخ و پکار کی آواز بلند ہوئی۔ والاکمل یدل علی حدث انقضى فی زمان غیر معین قبل حدث آخر منقض اذن۔ ماضی اکمل وہ ہے جو ایک کام کے سر انجام پر دلالت کرتی ہے کہ وہ کام انجام پایا ہے زمانے غیر معین میں، قبل حدث آخر، ایک دوسرے حدث سے پہلے، منقض اذن کہ وہ دوسرا حدث بھی بطور ایک کامل تمام ہو گیا ہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي مَسْبُوقَةً بِكَانَ، اور اس ماضی اکمل کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس سے پہلے کانا ہوتا ہے،
نحو کنت قد کتبت الرسالۃ قبل قدومہ بزمان۔ اچھا بزمان کو کتبت کے متعلق کرو نا، کنت قد کتبت الرسالۃ قبل قدومہ، اس کے آنے سے پہلے میں نے خط لکھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں ذرا غور کرو نا کہ یہ جو ماضی اکمل دلالت کرتی ہے اللہ حدث انقضا فی زمان غیر معین، کہ ایک کام جو کہ انقضا انجام پایا ہے زمان غیر معین میں، وہ کون ہو گیا؟ کنت قد کتبت الرسالہ بزمان، زمان غیر معین میں، ٹھیک ہے۔ قبل حدث آخر منقض، ایک دوسرے حدث سے پہلے جو وہ بھی گزر گیا، وہ کیا؟ قبل قدومہ ہی۔ والناقص، ماضی ناقص جی، یدل علی حدث جرا بمصابت حدث آخر، ماضی ناقص وہ ہے جو ایک حدث اور کام پر دلالت کرتی ہے جو ایک دوسرے حدث کے ہمراہ ہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ تَتَقَدَّمُ كَانَ، اور اس ماضی ناقص کو تعبیر کیا جاتا ہے مضارع کے صیغے سے کہ جس سے پہلے کانا ہوتا ہے۔ نحو کنت اکتب لما دخل علی، جب علی آیا تو میں لکھ رہا تھا، کنت اکتب میں لکھ رہا تھا، لما دخل علی جب علی داخل ہوا۔ وقد یعبر عنہ بصیغۃ اسم الفاعل مسبوقۃ بکانا، اور کبھی کبھی ماضی ناقص کو تعبیر کیا جاتا ہے اس میں فاعل کے صیغے سے جس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کانا ہوتا ہے، اس میں فاعل سے تعبیر کیا جاتا ہے مسبوقۃ بکانا ایذن کے جس سے پہلے کانا ہوتا ہے۔ نحو کنت مسافرا لما قدم دیارنا، کنت مسافرا میں مسافر تھا، لما قدم دیارنا جب وہ ہمارے شہر میں آیا تو میں مسافر تھا۔ یہ مطلب میرے عزیزو ایک مرتبہ پھر دہرایا ہے اور یہ تمام ہوا جناب، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سوال پڑھتا ہوں، غور فرمائیے۔ ما هو المضارع، توجہ کرنا، ما هو المضارع، مضارع کیا ہے؟ سوال نمبر 8 کیا ہے؟ ما هو المضارع، مضارع کیا ہے؟ مضارع وہ فعل ہے جو زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے یضرب و یحسن، یضرب کام ہو گیا، یحسن حالت ہو گئی۔ مضارع کیا ہے؟ تعریف دوبارہ سنیں، مضارع وہ فعل ہے جو زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے یضرب و یحسن، ٹھیک ہے۔ یہ صرف سادہ میں تھی بات، یہاں بھی وہی ہے، دیکھو المضارع ما دل علی حالت و حدث فی زمان الحال والاستقبال، ہوئی ہے یا نہیں؟ مضارع وہ ہے جو کسی حالت پر یا کام پر دلالت کرتا ہے زمان حال میں یا استقبال میں۔ یحسن وہ اچھا ہو جائے گا، ویتکلم وہ گفتگو کرتا ہے۔ یحسن حالت کی مثال ہو گئی اور یتکلم حدث کی مثال ہو گئی۔ اگر جان مضارع کی تعریف ہو چکی، یہ میں تھوڑا تھوڑا نا آپ کی خدمت میں صرف سادہ سے بھی مدد لیتا ہوں، صرف سادہ صرف میر سے بھی مطلب تھوڑا سا، تاکہ وہ بھی آپ کو ایک تو یاد ہو جائے گا۔ یاد ہے البتہ، یہ میں نہیں کہتا یاد نہیں ہے، یاد ہے، لیکن دوبارہ جب اس کو کریں گے نا تو آپ کو مطلب تھوڑا زیادہ مطلب آسانی کے ساتھ جو ہے نا لے لیں گے کہ وہ اس میں یہ تھا، اس میں یہ ہے اور ایک جیسا ہے، یہ تھوڑا فرق ہے۔ فوائد میں آگا جان، اس سوال نمبر 8 کے فوائد شروع کر رہا ہوں کہ جو مضارع ہے نا یہ حال کے لیے معین ہو جاتا ہے، مضارع حال کے لیے معین ہوتا ہے 3 مقامات پر۔ مضارع حال کا معنی دیتا ہے، یتعین المضارع للحال،
مضارع حال کے لیے معین ہوتا ہے 3 مقامات پر میرے آقا جان، لام ابتدا کے ذریعے سے، نمبر 2 لیسا کے ذریعے سے، اور نمبر 3 مائے نافیہ کے ذریعے سے مضارع حال کے لیے معین ہو جاتا ہے۔ سوال کتنے مقامات پر مضارع حال کے لیے خاص ہو جاتا ہے، معین ہو جاتا ہے؟ جواب 3 مقامات ایسے ہیں جہاں مضارع حال کے لیے خاص ہو جاتا ہے، لام ابتدا کے ذریعے سے، لیسا کے ذریعے سے، اور تیسرا مائے نافیہ کے ذریعے سے۔ مثالیں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، کلی بات بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات آگے جان، مضارع استقبال کے لیے معین ہوتا ہے، حال کا معنی مضارع میں نہیں رہتا، صرف استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے۔ تقریباً 4 مقامات ہیں، 4 مقامات پر مضارع استقبال کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ مضارع میں استقبال کا معنی ہوتا ہے، حال کا نہیں۔ کتنی جگہیں آگا جان؟ 4 جگہیں، 4 مقامات ایسے ہیں جہاں فعل مضارع استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے اور استقبال کا معنی دیتا ہے، حال کا نہیں۔ کتنی جگہیں؟ 4۔ نمبر 1، جب مضارع میں طلب کا معنی ہو، متا تضمنا طلباً، جب مضارع طلب کے معنی پر مشتمل ہو تو مضارع استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 میرے آقا جان، جب مضارع پر سین یا سوف داخل ہو جائے تو فعل مضارع استقبال کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا مقام ہو گیا جی۔ اور تیسرا مقام، جب فعل مضارع ادات توقع کے بعد واقع ہو، جب فعل مضارع ادات توقع آپ نے ہدایہ میں بھی پڑھا تھا، کیا تھا بھلا ادات توقع؟ قد۔ جب فعل مضارع ادات توقع کے بعد واقع ہو نا تو کیا ہوتا ہے بھلا؟ مضارع استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے۔ 3 جی۔ نمبر 4 آگا جان، جب فعل مضارع ناصب اور جازم کے بعد واقع ہو، البتہ وہ ناصب اور جازم لم اور لما کے علاوہ ہوں۔ فعل مضارع جب ناصب اور جازم کے بعد واقع ہو، وہ ناصب اور جازم لم اور لما نہ ہوں، لم اور لما کے علاوہ جب آئے گا نا تو فعل مضارع استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے۔ جیسے اريد ان اکتب ان تکتب ما استفدته تنجا، تو مجھے فرمائیے آپ نے کتنے مقامات پہ مضارع استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے؟ 4 مقامات پہ، ٹھیک ہے۔ اگلی بات آگا توجہ کے ساتھ، فعل مضارع ماضی کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتنی جگہیں ہیں جی؟ 2 جگہیں۔ فعل مضارع میں ماضی کا معنی ہو جاتا ہے، فعل مضارع ماضی کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب لم اور لما جازمہ کے بعد واقع ہو، فعل مضارع جب لم اور لما جو جزم دیتے ہیں ان کے بعد آ جائے نا تو وہ فعل مضارع ماضی کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 میرا آقا جان، جب فعل مضارع لو شرطیہ کے بعد واقع ہو تو فعل مضارع میں ماضی کا معنی آ جاتا ہے۔ تو یہ 2 مقامات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر لطفاً توجہ کر لیں، بھلا کیا کہا ہے اس 8ویں سوال کے اندر؟ جناب فعل مضارع کیا ہے؟ ما هو المضارع، مضارع کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی بتایا جناب پہلے آپ کو کہ مضارع وہ فعل ہوتا ہے جو ایک حالت پر یا حدث پر دلالت کرتا ہے زمان حال یا استقبال میں۔ پھر فوائد میں سے، ٹھیک ہے نا، پہلا جو فائدہ تھا اس میں یہ بتایا کہ مضارع نا حال کے لیے معین ہوتا ہے 3 مقامات پر،
لام ابتدا کے ذریعے، لیسا کے ذریعے، مائے نافیہ کے ذریعے سے۔ پھر کیا کہا ہے؟ مضارع استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے 4 مقامات پر، جب فعل مضارع میں طلب کا معنی ہو، جب اس پر سین سوف آ جائے، اور جب اس کے اوپر کیا آگا جان ادات توقع آ جائے، یا جناب فعل مضارع ناصب اور جازم کے بعد واقع ہو جو ناصب اور جازم لم اور لمہ کے علاوہ ہے۔ تو ان 4 مقامات پر فعل مضارع استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور پھر بتایا کہ 2 مقام ایسے ہیں جہاں فعل مضارع ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب فعل مضارع لم اور لمہ جازمہ کے بعد واقع ہو۔ نمبر 2، جب فعل مضارع لو شرطیہ کے بعد واقع ہو۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا فائدہ ہے آقا جان۔ ٹھیک ہے، جو دوسرا فائدہ ہے پھر میں وہ عرض کر لوں گا، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ المضارع ما دل على حالت او حدث فی زمان الحال او الاستقبال۔ مضارع وہ فعل ہے جو حالت پر یا حدث یعنی کسی کام پر دلالت کرتا ہے، فی زمان الحال او الاستقبال، زمان حال میں یا استقبال میں، نہ ہو یا سنو اچھا ہو جائے گا، یہ حالت ہے، یا وہ یتکلم ہو وہ گفتگو کرتا ہے، یہ حدث ہے۔ فوائد: یتعین المضارع للحال، مضارع حال کے لیے معین ہو جاتا ہے، مضارع حال کے لیے معین ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، باللام الابتداء، لام ابتدا کے ذریعے سے، نحو ان الاستاذ لیشرح الدرس، استاد درس کی توضیح دیتا ہے۔ ان الاستاذ لیشرح الدرس، یہاں آپ دیکھ رہے ہو مضارع حال کے لیے جو آ رہا ہے، مضارع کے اوپر لام نہیں لگائی ہم نے، لام ابتدا، لیشرح، ان الاستاذ لیشرح الدرس، استاد درس کی توضیح دیتا ہے۔ نمبر 2 میں نمبر لگا رہا ہوں، ادھر تو کوئی نہیں لگے ہوئے، او بے لیسا، یا لیسا کے ذریعے سے مضارع حال کے لیے معین ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، نحو لست ارضی عنکا، ارضی مضارع ہے یا نہیں؟ ارضی مضارع ہے، اس سے پیچھے لیسا سے لستو صیغہ کی مناسبت سے، لست ارضی عنکا، میں آپ پر راضی نہیں ہوں، لست ارضی عنکا، میں آپ پر راضی نہیں ہوں۔ او بماء نافیہ، یا ماء نافیہ کے ذریعے سے مضارع حال کے لیے معین ہوتا ہے، نحو ما اوتیکا ما طلبتا، ما طلبتا جو آپ نے طلب کیا ہے، ما اوتیکا میں آپ کو نہیں دیتا ہوں، ما اوتیکا میں آپ کو عطا نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو نہیں دیتا ہوں، ما طلبتا جو کچھ آپ نے طلب کیا ہے، جو آپ نے طلب کیا ہے، ما اوتیکا میں آپ کو عطا نہیں کرتا ہوں۔ وَيَتَعَيَّنُ لِلْإِسْتِقْبَالِ، یہاں جناب یہ آپ نے دیکھنا ہے، یعنی یتعین المضارع للاستقبال، مضارع استقبال کے لیے معین ہوتا ہے۔ کتنے مقام ہے جناب؟ 4 شمارے میں نے لگائے ہیں۔ نمبر: متا تضمن طلباً، جب مضارع میں طلب کا معنی پایا جائے، جب مضارع تضمن المضارع یعنی متا تضمن طلباً یعنی متا تضمن ضمیر مضارع، جب مضارع طلب کے معنی پر مشتمل ہو تو اس میں استقبال کا خاص ہو جاتا ہے، نحو یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا، توجہ فرمائی، طلب ہے اس میں۔ او دخلت علیہ السین او سوفا، یا علیہ اس مضارع پر سین یا سوفا داخل ہو، استقبال کا معنی دیتا ہے، نحو ساکتب، میں ان قریب لکھوں گا، وسوف اکتب، یہ بھی میں
ان قریب لکھوں گا. فقط یہ سین تھوڑی مستقبل قریب کے لیے ہوتی ہے اور سوف مستقبل تھوڑا بعید کے لیے ہوتا ہے، اتنا فرق ہے سین سوف میں. او وقع بعد ادات التوقع، وقع کون؟ فعل مضارع. جب فعل مضارع ادات توقع کے بعد واقع ہو، پیچھے رابط نہ چھوڑنا، تو مضارع استقبال کے لیے خاص ہو جاتا ہے. وقع بعد ادات توقع، فعل مضارع ادات توقع کے بعد واقع. ادات توقع کیا تھا جی؟ قد. نحو قد یبرأ ٹھیک ہے نا، قد یبرأ المریض، قد یبرأ المریض، امید ہے، امید ہے مریض ٹھیک ہو جائے، امید ہے مریض شفا پیدا کرے. او بعد ناصب او جازم ما ادا لم و لما، یا آغا جان فعل مضارع واقع ہو ناصب اور جازم کے بعد. ناصب اور جازم کون سے؟ ما ادا لم و لما، لم اور لما کے علاوہ، تو استقبال کے معنی میں ہو جاتا ہے. نحو ارید ان اکتبا، ارید میں چاہتا ہوں، ان اکتبا کے لکھوں. اگلی مثال جی سنو، ٹھیک ہے نا. اب یہاں آپ نے دیکھ لیا آپ نے کہ یہ ان آیا ہے، اریدو ناصب ہے نا، ان ناصب آیا ہے، تو استقبال کا معنی چلا گیا ہے مضارع اکتب. اریدو میں چاہتا ہوں، ان اکتبا کے لکھوں یعنی مستقبل میں لکھوں دی گئے. وَإِن تَكْتُبْ مَسْتَفَدْتَهُ تَنْجَحْ، ان تکتب مستفدتہ تنجا، مستفدتہ جو کچھ آپ نے استفادہ کیا ہے، ان تکتب اگر لکھو گے، تنجا تو کامیاب ہو جاؤ گے. جو آپ نے استفادہ کیا ہے، مستفدتہ جو آپ نے استفادہ کیا ہے، ان تکتب اگر تم لکھو گے، تنجا تو کامیاب ہو جاؤ گے. توجہ فرمائی آپ نے. یہاں بھلا کیا لگایا ہے ہم نے؟ یہاں آگا جان ان ہے، ان جازمہ ہے، لم اور لمہ کے علاوہ ہے، تو معنی مضارع کس کا دے رہا ہے؟ استقبال کا دے رہا ہے. تو 4 مقام ہمارے آ گئے جی کہ جہاں مضارع استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے پڑھے ہیں. وَيُحَوَّلُ إِلَى مَعْنَى الْمَاضِي، يُحَوَّلُ مضارع إِلَى مَعْنَى الْمَاضِي، مضارع ماضی کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. 2 مقام تھے. نمبر 1 متى وقع بعد لم ولما الجازمتین، جب مضارع واقع ہو لم اور لما جازمہ کے بعد. نحو زرتک ولم تکن فی البیت، زرتک میں نے آپ کی زیارت کی، ولم تکن فی البیت اور آپ گھر میں نہیں تھے. زرتک میں نے آپ کی زیارت کی، ولم تکن فی البیت اور آپ گھر میں نہیں تھے. وَكَتَفْتُ الثَّمْرَةَ وَلَمَّا تَنْضَجْ، کتفت الثمرۃ میں نے پھل کو چنا، چیدن چننا، میں نے میوے کو چنا. ٹھیک ہے. وَلَمَّا تَنْضَجْ در حالانکہ وہ پکا نہیں تھا، در حالانکہ لما تنضج وہ حالیہ بنا لیں، در حالانکہ وہ پکا نہیں تھا. میں نے میوے کو چنا یعنی میں نے میوے کو اوپر سے اتار دیا، نہیں اتارتے. ٹھیک ہے، کسی چیز کے ذریعے سے جو پھل لگے ہوتے اس کو نیچے نہیں کھینچتے. تو میں نے میوے کو چنا، میں نے میوے کو ٹھیک ہے اتارا، در حالانکہ کیا ہے؟ لما تنضج در حالانکہ وہ پکا نہیں تھا، کچا تھا، پکا نہیں تھا. 2 وغالباً اذا وقع بعد لو الشرطیۃ، اور غالباً جب مضارع واقع ہو لو شرطیہ کے بعد تو ماضی کا معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. نحو لو ینتبہون الی الشرح لاستفادوا، ٹھیک ہے،
اے لو انتبہوا، لو ینتبہون یعنی لو انتبہوا، لو ینتبہون الی الشرح لاستفادوا، اگر وہ مسئلے کی شر کی طرف توجہ کرتے، لاستفادوا تو وہ استفادہ کرتے، ماضی میں لے جاؤ، لو ینتبہون الی الشرح، اگر وہ مسئلے کی شر اور توضیح کی طرف توجہ کرتے، لاستفادوا تو وہ استفادہ کرتے، اے لو انتبہوا لو ینتبہون یعنی لو انتبہوا کے معنی میں ہو گیا۔ یہ پہلا فائدہ تھا آقا جان۔ دوسرا جو فائدہ ہے اس پہ ذرا دھیان دیں، جس میں بتایا جا رہا ہے یقسم المستقبل الی مجرد و سابق۔ دوسرے فائدے میں کیا ہے کہ مستقبل تقسیم ہوتا ہے مجرد اور سابق کی طرف۔ مستقبل کی دو قسمیں ہیں بتا رہا ہے، مستقبل مجرد، نمبر 2 مستقبل سابق۔ بھائیو اس 8ویں سوال کے اندر فوائد میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مستقبل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، مستقبل مجرد، مستقبل سابق۔ سوال ہو جائے گا مستقبل مجرد کسے کہتے ہیں، اور پھر دوسرا سوال ہے کہ مستقبل سابق کسے کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، مستقبل مجرد کیا ہے؟ یدل علی حدث متوقع ویعبر عنہ بصیغۃ المضارع وحدہ۔ توجہ، مستقبل مجرد وہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے جو مورد توقع ہے۔ یدل علی حدث، مستقبل مجرد وہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے، جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے، متوقع، اور وہ کام مورد توقع ہے، اور اس کو تنہا صیغہ مضارع سے تعبیر کیا جاتا ہے، لا بد ان یعودا، ضروری ہے کہ وہ لوٹے۔ ٹھیک ہے، حدث متوقع ہے نا، حدث متوقع ہے، ایک کام ہے جو کہ متوقع ہے، مورد توقع ہے کہ وہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، دوسرا آگا جان یہ ہے کہ مستقبل سابق کیا ہوتا ہے جی؟ مستقبل سابق یہ ہے کہ جو ایک کام پر دلالت کرتا ہے جو مورد توقع ہے، مجرد کی طرح، مجرد کی طرح۔ مستقبل سابق میں کیا ہے؟ جو ایک کام پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو مورد توقع ہے، لیکن اس تفاوت کے ساتھ کہ ایک دوسرا کام بھی یہاں ہمراہ ہے۔ بھائی مستقبل مجرد کیا تھا؟ حدث متوقع پر دلالت کرتا تھا، کسی کام پر جو مورد توقع ہے اس پر دلالت کرتا تھا۔ سابق میں یہ ہے، سابق میں بھی یہ ہے کہ جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے جو مورد توقع ہے، لیکن اتنا فرق ہے کہ اس کے ساتھ، اس سابق کے ساتھ ایک دوسرا کام بھی ہمراہ ہے۔ پہلے میں نہیں تھا دوسرا کام کوئی ساتھ ہونا، لیکن اس مستقبل سابق میں ایک دوسرا کام بھی ہمراہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرما لیں، یقسم المستقبل الی مجرد و سابق، مستقبل تقسیم ہوتا ہے مجرد اور سابق کی طرف۔ فالمجرد یدل علی حدث متوقع ویعبر عنہ بصیغۃ المضارع وحدہ۔ مستقبل مجرد وہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے، متوقع جو مورد توقع ہے، ویعبر عنہ بصیغۃ المضارع وحدہ، اور اس کو یعنی مستقبل مجرد کو تعبیر کیا جاتا ہے مضارع کی صیغہ سے، وحدہ، تنہا مضارع کے صیغے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نحو لا بد ان یعودا، ضروری ہے کہ وہ لوٹے، ان یعودا۔ والسابق، مستقبل سابق بتا رہے ہیں، یدل علی حدث آخر متوقع ویعبر عنہ بصیغۃ الماضی مسبوقۃ بیکون۔ مستقبل سابق وہ ہے جو ایک حدث متوقع پر دلالت کرتا ہے، علی حدث آخر، کہ وہ حدث متوقع ایک دوسرے حدث کے ہمراہ ہے۔ دوبارہ سنیں، سابق یدل علی حدث آخر متوقع، ٹھیک ہے نا،
مستقبل سابق وہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے جو مورد توقع ہے، ٹھیک، لیکن علی حدث آخر ایک دوسرا حدث بھی ہمراہ ہے۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے ماضی کے صیغے سے، مسبوقۃً بِيَكُونُ، جس سے پہلے کیا ہوتا ہے یکون ہوتا ہے، نحو اکون قد کتبت الرسالۃ متی قدم۔ اب یہاں حدث متوقع کون ہے؟ اکون قد کتبت الرسالہ۔ جو دوسرا حدث یہاں ہمراہ آ گیا ہے وہ کیا ہے؟ متی قدم۔ اکون قد کتبت الرسالہ متی قدم، جب وہ آئے گا اکون قد کتبت الرسالۃ، تو میں خط لکھوں گا، جب وہ آئے گا تو میں خط لکھوں گا۔ ٹھیک ہو گئے میرے عزیزو بات ہماری؟ سوال نمبر 8 بھی ہمارا تمام ہو چکا ہے۔ اس کے اندر جو مین چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں، اس میں ہم نے یہ بات کی ہے، مضارع کی تعریف کی ہے، تعریف کرنے کے بعد فوائد میں آئے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ یہی مضارع حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے 3 مقامات پر، جب لام ابتدا آ جائے، شروع میں لیس آ جائے، مع نافی آ جائے، ان 3 چیزوں کے ذریعے سے مضارع حال کا معنی دیتا ہے۔ اور مضارع مستقبل کے لیے یعنی استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے 4 مقامات پر، جب اس میں طلب کا معنی ہو، جب اس پر سین سوف آ جائے، جب ادات توقع کے بعد واقع ہو، جب ناصب اور جازم یعنی لم اور لمہ والے نہ ہوں، ان کے علاوہ جو ناصب اور جازم ہیں ان کے بعد واقع ہو تو اس میں استقبال کا معنی آ جاتا ہے۔ اور 2 مقام تھے جہاں مضارع ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب لم اور لمہ جازمہ کے بعد واقع ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہم نے بولا کہ جب لو شرطیہ کے بعد واقع ہو جائے۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ تھا کہ مستقبل کی 2 قسمیں ہیں، مجرد ہے اور سابق ہے۔ مجرد کیا ہے؟ جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے جو مورد توقع ہے، اور سابق وہ ہے، یہ بھی ہے، جو کسی کام پر دلالت کرتا ہے جو مورد توقع ہے، لیکن اس سابق میں ایک دوسرا کام، ایک دوسرا حدث بھی ہمراہ ہے۔ یہ آغا جان اس بحث کا تھا خلاصہ، پہلے بھی بتایا، ترجمہ بھی کیا، آخر میں پھر بھی بتا دیا جناب۔ موفق مؤید باشید، سلامتی میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔